بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مکان اگر بہتر ہوتا چلا جائے اور زمان اگر بہتر ہوتا چلا جائے تو دعاؤں کی قبولیت کے لیے آسانی ہوتی ہے۔ عزیزان گرامی، تین روشن اور واضح شرائط ہیں دعا کی قبولیت کے۔ پہلی شرط، ہماری جانب سے کوتاہی نہیں ہونی چاہیے، ہماری جانب سے کمزوری نہیں رہنی چاہیے، پھر اللہ سے ہمیں دعا مانگنی چاہیے۔ دعا کچھ نہ کرنے والے کے اسلحے کو نہیں کہا جاتا، دعا محنت کر کے نتیجہ اللہ سے مانگنے والے کو کہا جاتا ہے۔ توکل کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ میں کچھ نہ کروں اور سب کچھ اللہ کرے۔ توکل کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنی ذمہ داری کو ادا کروں، نتیجہ اللہ کے حوالے کر دیا جائے۔ بھائی جناب مریم کے لیے جب اللہ حضرت عیسیٰ کو بغیر باپ کے دنیا میں بھیج سکتا تھا، جب حضرت مریم کی عصمت اور عفت کے اوپر اللہ دفاع کا اہتمام کر سکتا تھا، جب معجزے سے حضرت عیسیٰ دنیا میں آ سکتے تھے، تو پھر حضرت مریم سے یہ کیوں کہہ رہا ہے اللہ کہ اس خرمے کے درخت کو ہلاؤ تاکہ کھجور کے دانے گریں اور تم کھجور کے دانے کھاؤ تو تمہارے بدن کے اندر طاقت اور توانائی آئے اور پھر عیسیٰ دنیا میں آ جائیں۔ یا اللہ سارا کام تو تو نے کیا ہوا ہے، یہ کام بھی تو کر دے، ہوا چلا دے، درخت ہلے اور جھونکوں سے درخت جھٹکے کھائے اور کھجور کے دانے گریں اور یہ اٹھا کے کھا لیں، عجب نہیں آواز آئے۔ اسے دعا نہیں کہا جاتا۔ انسان جب اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرے تو برکت مانگنا دعا کہلایا جاتا ہے، اس میں بہتری لانا دعا کہلاتا ہے۔ اللہ کی ذمہ داریاں بتانا میرا کام نہیں ہے، مجھے اپنی ذمہ داریوں کا تعین کرنا ہوگا، میری طرف سے کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ حضرت آیت اللہ خمینی کا بڑا حسین جملہ ہے جو تاریخی جملے ہیں، ان میں سے چند جملوں میں سے ایک تاریخی جملہ ان کا، فرماتے ہیں ہم پابند فرائض ہیں، پابند نتائج نہیں ہیں۔ ہمیں اپنا فریضہ ادا کرنا ہے، نتیجہ ہمیں اللہ کے حوالے چھوڑنا ہے۔ میری یہ ذمہ داری بنتی تھی، اب اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ اب انہوں نے پیپر دینے سے پہلے، امتحان دینے سے پہلے پڑھا بالکل نہیں اور امتحان میں خالی کاغذ چھوڑ کر آ گئے اور اب دعا مانگ رہے ہیں یا اللہ مجھے اچھے نمبروں میں پاس کر دے۔ تو یہ بندہ پاس نہیں ہوگا۔ سوال آیا پیپر میں، دیواریں چین کہاں ہیں؟ تو لکھ کے آ گئے اکاڑا میں۔ سوال آیا پیپر میں دریائے سندھ کہاں سے بہتا ہے؟ لکھ کے آ گئے بغداد سے۔ اور اب دعا کر رہے ہیں یا اللہ میں کامیاب ہو جاؤں۔ تو یہ جوان کامیاب نہیں ہوگا، یہ طالب علم کامیاب نہیں ہوگا۔ کوتاہی میری طرف سے نہ ہو، میں نے محنت بھرپور کی، میں پیپر مکمل لکھ کر آیا ہوں، مگر یا اللہ کامیابی دینا تیرا ہو۔ سب سے پہلی شرط دعا کے لیے کہ میری طرف سے کوئی کوتاہی نہ ہو۔ دوسری شرط، دقت فرمائیں گے، دوسری شرط، میں اللہ سے وہ مانگوں جو میری مصلحت میں ہو۔ اب اللہ سے میں یہ مانگوں کہ یا اللہ مجھے موت ہی نہ آئے، تو یہ تو نظام الہی ہے، یہ تو ہونا ہے۔ دریا کے کنارے جھونپڑی بنا کر کوئی بیٹھ جائے اور دعا کرے یا اللہ کبھی سیلاب آئے تو میری جھونپڑی نہ ڈوبے، میری جھونپڑی نہ بہے، تو یہ مصلحت کے خلاف ہے۔ عین مصلحت اللہ سے دعا مانگنی ہے۔ مجھے کیا مانگنا ہے؟ دیکھیے ہر شخص، دقت چاہوں گا اس منظر بیان پر، ہر شخص اپنی ذہنیت کے مطابق مانگتا ہے۔ ہم پہلے اپنی حدوں کو طے کر لیتے ہیں، پھر اللہ سے مانگتے ہیں۔ ہمیں اللہ سے اپنی حدوں کو طے کر کے نہیں مانگنا چاہیے، ہمیں اللہ پر چھوڑ دینا چاہیے۔ یا اللہ جو ہمارے حق میں ہے وہ تو ہمارے ساتھ کر۔ یہ ہے وہ دعا کی کیفیت کہ جسے مصلحت کہا جائے اور اللہ کے حوالے اپنے کاموں کو کر دینا کہا جائے۔ عزیزان گرامی، اگر میں اللہ سے وہ چیز مانگوں جو مجھے پسند ہے تو آسان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، بہت ساری چیزیں تمہیں پسند ہیں مگر اچھی نہیں ہے تمہارے لیے۔ یا اللہ تو وہ کر ہمارے ساتھ جو ہمارے حق میں بہتر ہو، جو ہمارے حق میں بہتر ہو۔ اب ذرا دیکھیے مولا کائنات کی دعا، یوں تو میرے مولا نے دعائے کمیل
دعائے صبا، میرے مولا نے مناجات کوفہ، وہ صحرائے کوفہ میں جا کر جو علی بن ابی طالب مناجات پڑھتے تھے، مولا یا مولا، ان دعاؤں کے اوپر اگر ہم غور کریں تو مکمل نصاب عقائد ہے، مکمل نصاب زندگی ہے۔ خاص طور پر دعائے کمیل کے حوالے سے میں گزارش کروں گا، ایک مرتبہ اسے اجتماع سے ہٹ کر، جو دعائے کمیل کا اجتماع ہوتا ہے اس سے ہٹ کر کبھی اس کا مطالعہ کیجئے، علیحدہ بیٹھ کر اس کے ایک ایک جملے پہ غور کیجئے۔ اگر پوری دعا بھی ایک ساتھ نہ پڑھ پائیں تو ایک صفحہ ایک دن پڑھ لیجئے اور خوب غور کر لیجئے کہ کیا مولا نے کہا ہے۔ میں آپ کے توسط سے اپنے دوستوں کو پیغام دے رہا ہوں، ہمیں عقیدہ توحید نہ سمجھاؤ، اس لیے کہ ہمارے پاس علی کی دیے ہوئے دعائے کمیل موجود ہے، ایسی دعا کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، اگر کوئی آپ سے پوچھے نا کہ آپ کا عقیدہ توحید کیا ہے، اسے دعائے کمیل پکڑا دیا کرے۔ ہمارا یہی عقیدہ توحید ہے جو علی بن ابی طالب نے دعائے کمیل کے اندر بیان کیا ہے۔ ممکن ہے کوئی کہے صاحب یہ تو علی کا عقیدہ ہے، تمہارا عقیدہ کہاں ہے؟ تو علی نے جسے تعلیم دی ہے نا، وہ کمیل شیعہ تھے، انہیں مارا ہی اس جرم میں گیا ہے کہ وہ علی کا شیعہ تھا، لہٰذا اس دعا کو منسوب، دعا منسوب ہی اس نام کے ساتھ ہے کہ جس کے ہاں تشیع روشن اور واضح انداز سے سامنے آئی، اور ان کی تشیع کے اوپر کوئی شبہ نہیں ہے۔ اچھا، عجیب بات ہے، یہ دعا تو حضرت خضر کی ہے، مگر بتا لی رہے بھئی حضرت خضر سے اور مولا کائنات کے درمیان کوئی راوی ہے؟ اس لب و لہجہ میں اس گھر کے علاوہ کوئی اور بات نہیں کر سکتا۔ امام ابو حنیفہ سے کسی نے آ کے کہا کہ آپ تو کہتے ہیں کہ ان فلان ان فلان ان فلان ان رسول اللہ، فلاں نے فلاں سے سنا اور فلاں نے فلاں سے سنا اور فلاں نے فلاں سے سنا اور فلاں نے رسول اللہ سے سنا، مگر شیعوں کے چھٹے امام جعفر صادق تو یہ کہتے ہیں قال رسول اللہ، رسول اللہ نے یہ فرمایا۔ امام ابو حنیفہ سے کسی نے کہا کہ آپ تو راویوں کو ذکر کر کے حدیث کو رسول اللہ تک پہنچاتے ہیں اور پھر رسول اللہ کا نام لے کر حدیث کو آپ نبی سے منسوب کر دیتے ہیں، لیکن یہ شیعوں کے امام تو کہتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا۔ تو امام ابو حنیفہ نے فرمایا آئندہ یہ سوال نہ کرنا، انہیں حق ہے کہ یہ کہیں کہ اللہ نے کہا ہے۔ یہ عالم غیب سے جڑے ہوئے لوگ ہیں۔ اس لہجے میں جس لہجے میں اہل بیت بات کرتے ہیں، دقت فرماؤں گا عزیزان گرامی، کسی اور کے ہاں یہ صلاحیت ہی نہیں ہے۔ میں اور آپ جس دروازے پر بیٹھے ہیں اس سے اچھا دروازہ نہیں ہے، کہیں اور جانے کا نہ عقلی جواز ہے نہ شرعی جواز ہے، غنی ترین دروازہ ہے، کامل ترین گھرانہ ہے۔ حضرت خضر کی دعا کو نقل کر رہے ہیں مولا۔ مالک اشتر کہتے ہیں کہ جب چوتھا دور حکومت آیا اور مولا کائنات اس کرسی پر جا کے بیٹھے جس جگہ پر نبی بیٹھا کرتے تھے، تو مولا کی بیعت کا سلسلہ کئی دن تک جاری رہا۔ انہی ایام میں ہم نے دیکھا کہ مسجد نبوی میں، توجہ چاہوں گا، ایک شخص داخل ہوا جسے علی کے علاوہ کوئی پہچانتا نہیں ہے۔ میرے مولا علی نے بڑا احترام کیا ان کا، اور اس کے بعد اپنے ساتھ بٹھایا، کچھ دیر گفتگو فرمائی، دروازے تک رخصت کرنے گئے۔ جب چلے گئے تو مالک نے اور حضرت عمار یاسر نے آ کر پوچھا، یا امیر المومنین یہ شخص کون تھا جسے ہم نہیں پہچانتے تھے؟ حضرت نے فرمایا یہ اللہ کے نبی خضر تھے، مجھے مبارکباد دینے آئے تھے۔ اچھا، شاگرد ہوں تو ایسے ہوں جیسے مالک تھے؟ کہ مولا گفتگو کیا ہوئی ہے تاکہ بات روایت کی صورت میں ہم تک پہنچے۔ مولا نے فرمایا خضر آئے تھے مجھے مبارکباد دینے، تو خضر نے مجھے ایک جملہ ہدیہ کیا، ایک حکیمانہ جملہ، ایک حکمت بھرا جملہ مجھے ہدیہ کیا، اور پھر مجھ سے خضر نے کہا کہ آپ بھی مجھے کچھ دیجئے، تو میں نے بھی خضر کو ایک جملہ ہدیہ کیا ہے۔ اچھا، ہدیہ ہوتا ہے نا، کبھی مادی ہدیہ ہوتا ہے، کبھی مانوی ہدیہ ہوتا ہے۔ آپ کسی کے گھر جا رہے ہیں، ہار پھول لے کر چلے گئے، وہ بھی ہدیہ ہے، مگر 3 گھنٹے بعد یہ پھول سوکھ جائیں گے۔ آپ کسی کے گھر گئے، جوڑا لے کر چلے گئے، یہ جوڑا 4-6 مہینے بعد، 4-6 سال بعد بہرحال پھٹ جائے گا،
لیکن ہدیہ دیں تو ایسا دیں کہ جو کبھی ختم ہونے والا نہ ہو۔ میں اپنے جوانوں سے مخاطب ہوں، جب آپ کسی عزیز کو ہدیہ دیں تو علم کا ہدیہ دیں جو کبھی ختم نہیں ہوتا، حکمت کا ہدیہ دیں، حکمت کا ہدیہ دیں۔ فرمایا خضر نے مجھے ایک جملہ ہدیہ کیا، اور ہدیہ یہ تھا، ما احسنو تواضع الاغنیاء علی الفقراء خشیۃ باللہ۔ کیا ہی اچھا ہے کہ صاحبان ثروت لوگ فقیروں کے ساتھ انکساری اور خاکساری کا رویہ رکھیں اللہ سے ڈرتے ہوئے۔ جب کوئی فقیر کسی صاحب ثروت کے سامنے آئے تو اللہ سے خوف کھاتے ہوئے اس فقیر کا احترام کریں، اس فقیر کا خیال رکھیں۔ ما احسنو تواضع الاغنیاء، اغنیاء کو تواضع رکھنی چاہیے، علی الفقراء خشیۃ باللہ، فقراء کے سامنے اللہ سے ڈرتے ہوئے۔ مجھے خضر نے یہ جملہ حکمت آمیز تعلیم دیا، ہدیہ دیا، پھر مجھ سے کہا علی آپ بھی تو ابو الحکم ہیں، آپ بھی تو کچھ دیجئے۔ تو میں نے خضر کو ایک جملہ تھا ہدیہ دیا، میں نے خضر سے یہ کہا، ما احسنو تکبر الفقراء علی الاغنیاء ثقۃ باللہ۔ کتنا اچھا ہے کہ فقراء عمراء سے اور امیروں سے اکڑ کر بات کریں اللہ پہ بھروسہ کرتے ہوئے۔ خبردار، تمہارے پاس اگر پیسہ نہیں ہے تو خود کو ذلیل کیوں کر رہے ہو؟ خبردار، اگر تمہارے پاس دولت نہیں ہے تو امیروں کے دروازے پہ جا کے جھک کیوں رہے ہو؟ تمہیں امیروں سے اکڑ کر بات کرنی چاہیے، اس لیے کہ رازق ان کا بھی وہی ہے جو رازق تمہارا ہے۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ اگر آپ ہمارے لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ شکریہ۔